تو جناب ہم گردوں کے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گردوں کے مسائل نارملی تو تب دیکھنے میں آتے ہیں کسی کی اگر فیملی ہسٹری ہو، کسی کے فیملی میں گردوں کے ایشوز چل رہے ہوں، ڈائبٹیز کی وجہ سے موسٹ آف دا ٹائم گردوں کی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اگر بلڈ شوگر لیول اس کی مینٹیننس نہ رکھی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسپیسیفک قسم کی ادویات کا استعمال جو ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حکیم کے ادویات کا استعمال کریں تو ان میں کچھ ایسے اسٹیرائڈز اور کچھ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کے گردے فوری طور پر خراب ہو سکتے ہیں یا ان کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسپیشلی اگر ہم برسات کے موسم کی بات کریں، گرمیوں کے موسم کی بات کریں، ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے یہ گردوں کو کتنا متاثر کرتی ہے، آج اس سب پر ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں نیفرولوجسٹ ہیں ڈاکٹر فواد شہزاد۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ سب سے پہلے جب ہم گردوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں، آپ نے اپنے تجربے میں جو موسٹ کامن ایشوز ہماری کڈنی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں جو کسی بھی انڈیویجول کو کبھی بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ السلام علیکم رومان، فرسٹ آف آل گردوں کے ایشوز اس موسم میں ڈسکس کرنے بہت ہی ریلیونٹ ہیں، اور بہت سارے پیشنٹس ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری کمیونٹی میں، ہمارے کلینکس میں، اسپیشلی نیفرولوجی کے کلینکس میں، کہ وہ پیشنٹس جن کو خاص طور پر جو دیہات سے ہیں، ساؤتھ پنجاب سے، حتیٰ کہ سٹی کے اندر سے بھی پیشنٹس ایسے ہیں جن کو گردوں کے بارے میں پرابلم کی معلومات بہت کم ہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ معلوم ہی نہیں کہ کون کے گردے کے پرابلم کی علامات کیا ہیں۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ بیسک معلومات آپ کے پاس ضرور ہوں کہ گردوں کے پرابلم کی، تاکہ آپ ان کو تھوڑا سا آپ کو جو ہی پتہ چلے آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکیں۔ اور اس کے بعد پھر میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ کچھ آپ نے ذکر کیا، مگر ان میں سے بھی کچھ کامن جو وجوہات ہیں جن سے آپ تھوڑے سے کچھ سٹیپس کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کی علامات ہیں، گردے کے پرابلم کی پہلی علامات میں سے یہ ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پین ہو، بعض دفعہ کوئی سمٹم نہیں ہوتے، مگر اگر بے جا تھکاوٹ ہے اور اگر کسی کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی ہے، یا پاؤں میں سویلنگ آ رہی ہے، اور یا پھر آنکھوں میں سویلنگ آ رہی ہے، یا پیشاب کے اندر پس آ رہی ہے، جاگ آ رہی ہے، یا بلڈ آ رہا ہے، یا کوئی بھی ایسی سمٹم جو ان سے متعلق ہوں، یہ بالکل ارلی علامات میں سے ہیں۔ تو یہ پہلی وہ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں پتہ ہو، مگر سب سے اہم بات ہے کہ اس کے کوئی سمٹم نہیں ہوتے۔ اور بعض دفعہ پیشنٹ کو، ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے پیشنٹ دیکھا، وہ کہتے جی مجھے بالکل کوئی سمٹم نہیں، اور اب ہم اس کے ٹیسٹ ہوئے، کسی وجہ سے اس نے کروائے تو پتہ چلا کہ اس کے گردے مکمل فیل ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو سمٹم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہ پہلی میری انسٹرکشن ہے پیشنٹس کے لیے۔ دوسری جو اگر کوئی چیز جاننا چاہیے تو یہ کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ نے کچھ مینشن کی، جیسے کہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز ہے ڈی ہائیڈریشن۔ ڈی ہائیڈریشن کا لفظی مطلب ہے ڈی ہائیڈریشن، یعنی پانی کی کمی ہونا۔ تو یہ آج کل جو بلیزنگ ہیٹ ہے، اٹ از ویری ویری ڈینجرس فار آور ہیلتھ، اور پرٹیکولرلی یہ اس ہیٹ کے دوران میں ہماری باڈی جو ہے وہ اس کو کوپ نہیں کر پاتی، اور خاص طور پر جن کا کام گھر سے باہر ہے ان کے لیے اس موسم کے اندر خاص، اور دوسرا اگر وہ پہلے سے ہی شوگر اور پہلے سے ہی گردے کے اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو تھوڑی سی ڈی ہائیڈریشن بھی وہ ڈیمیج کر سکتی ہے، جو ایک لمبا عرصہ چاہیے ڈیمیج کرنے کے لیے۔ تو ڈی ہائیڈریشن کا مطلب پانی کی کمی۔ میں چاہوں گا کہ سب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ آپ اپنی پانی کا خیال رکھیں، اپنے پاس رکھیں، چاہے آپ انڈور بھی ہیں، چاہے آپ کا کام آؤٹ ڈور ہے، دونوں صورتوں میں پانی کی بوٹل اپنے پاس رکھیں۔ اچھا، وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو نارملی کسی بھی انڈیویجول کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں ریگارڈنگ جب ہم گردوں کی بات کرتے ہیں؟ کون کون سے گردوں کے مسائل آج کل بہت زیادہ کامن ہیں؟ دیکھیں، سب سے کامن پرابلمز ہیں جن میں سے ڈائبٹیز ہے، جسے ذیابیطیز یا شوگر بولتے ہیں، دوسرا بلڈ پریشر ہے، تیسرا جو پیشنٹس میں گردوں کے پرابلم کرتا ہے پیشاب کی بار بار انفیکشن، اور پھر کڈنی کی سٹون کا بننا، بار بار کڈنی کی سٹون کا بننا، یہ ان پرابلمس میں سے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز، حکیم کی میڈیسنز لے کے آتے ہیں پیشنٹس، انہیں معلوم نہیں ہے، اور نہ حکیم صاحب، آئی ڈونٹ نو کہ حکیم صاحب دانستہ دیتے ہیں یا اپنی لا علمی سے
مگر اکثر لوگوں کے گردے ڈیمیج کر کے ہمارے پاس بھیجتے ہیں. تو آپ حکیم کے پاس جو جاتے ہیں اور درد کی گولیاں جو کھاتے ہیں کسی وجہ سے، خاص طور پر بروفن، سنفلیکس یا اس طرح کی جس میں ڈائکلوفینک سوڈیم ہوتا ہے، جی درد ہوئی ٹیکا لگوا لیا، گلی کے اندر ڈاکٹر درد ہوئی ٹیکا لگوا لیا، اب کیا جی اب پیشنٹ ڈائلسس پہ ہے. تو یہ اٹ از ویری ڈسٹربنگ، اٹس لائک اے شاکنگ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مطلب مختلف اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ حکیم کی ادویات بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے گردوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ پین کلرز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کے دیکھیں سر میں تکلیف ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، یا اس کو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے، اور اس کے لیے اگر وہ پین کلر مسلسل استعمال کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو گردوں کا عارضہ جو ہے وہ لاحق ہو؟ جی دیکھیں، اس کے اندر سب سے پہلے جو اہم چیز ہے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پیشنٹ کو بار بار پین میڈیکیشنز لینی پڑ رہی ہیں تو ساری پین میڈیکیشنز گردوں کو ڈیمیج نہیں کرتی، مگر یہ جاننا چاہیے کہ کون سی والی ڈیمیج کرتی ہیں. کون سی ڈیمیج کرتی ہیں؟ دیٹس واٹ آئی ایم آسکنگ. جی وہ ڈیمیج کرتی ہیں جن پین میڈیکیشنز کے اندر اگر آپ ان کو لے رہے ہیں، خاص طور پر جن کے اندر ایک گروپ آف ڈرگز ہے انہیں بولتے ہیں NSAIDs. NSAIDs ایسی ڈرگس کو کہتے ہیں جو گردے کی سرکولیشن کو جا کے نیرو کر دیتے. ان کی مشہور میڈیسنز میں نام لینا چاہتا ہوں، ڈائکلوفینک سوڈیم ہے، آئیبوپروفین ہے، اس کے اندر کچھ برانڈ نیمز ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دوز، مگر جن کے اندر یہ پین کلر موجود ہیں یہ گردوں کو جا کے ڈیمیج کرتے ہیں. مگر جو نہیں کرتے ان کے اندر وہ ہیں جو نان NSAIDs ہیں، مثلا جس کے اندر ایسیٹامینوفین ہے، جس کو عام طور پر ہم پیناڈول بھی بولتے ہیں. یہ اوکے ہے، کڈنیز کے پیشنٹس اس کو لے سکتے ہیں. اور اسی طرح کچھ اور ہے جسے اوپیوائڈس بھی بولتے ہیں، مگر وہ بھی کنٹرول میڈیکیشنز کی لسٹ میں آتے ہیں. تو لہٰذا سب سے زیادہ جو خطرناک ہے کہ وہ میڈیکیشنز ہیں جن کو آپ NSAIDs بولتے ہیں، جس میں عام طور پر اگر کہا جائے تو جیسے ڈائکلوران یا ڈائکلوفینک سوڈیم ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، برسات کا موسم ہے، نارملی لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کے مسائل جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ پانی کا شاید زیادہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے، اور ہماری باڈی سے تھرو سویٹنگ جو ہے بہت زیادہ واٹر لاس جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈی ہائیڈریشن کے پرابلمس کی وجہ سے کیا کسی کے گردے متاثر ہو سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، ضروری نہیں کہ سویٹنگ ہو، پلیز کریکٹ دس. بہت سارے لوگ اس سے مس گائیڈ ہوتے ہیں کہ میرا کام ایسا نہیں ہے، میں نے تو سارا ٹائم AC میں بیٹھنا ہے. دیکھیں، ہماری باڈی میٹل کی نہیں بنی ہوئی، ہماری باڈی میں سیلز ہیں، ہر سیل کام کرتا ہے. نارملی آپ بہترین انوائرمنٹ میں بھی بیٹھے ہوں تو ہماری باڈی 1 لیٹر کے قریب پانی جو ہے اس کا ایئر میں لوز ہو جاتا ہے، جو نظر نہیں آتا. اسے کہتے ہیں انسینسیبل لاسز. 1 لیٹر وہ چلا جاتا ہے اور جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. سویٹنگ اس کے علاوہ ہے، یورین جو ہم کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. اور اگر اس کے علاوہ آپ ایڈ کریں کسی کو پیاس لگی، اس نے بھی نہیں پانی پیا، تو یہ چوتھے لیول کے اوپر پھر پانی کی کمی کی سٹیج پیدا ہوگی. تو میرا یہاں پر مینشن کرنا ہے، ہاں ڈی ہائیڈریشن از ویری ڈینجرس، اور ڈی ہائیڈریشن پریونٹیبل ہے. اور اس کے لیے اگر کوئی پیشنٹ، خاص طور پر گرمیوں میں لوگ باہر سے کھانا کھاتے ہیں، تو ڈی ہائیڈریشن صرف ایسے نہیں پانی کم پینے سے یا سویٹنگ سے ہوئی، کسی کو لوز موشن لگے تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے، ویری امپورٹنٹ. اور جنرلی وی کال اٹ لائک اے پیشنٹ ایز اے گیسٹرنٹرائٹس. دے گیٹ ایڈمٹڈ ٹو دا ہاسپٹل اینڈ وین وی سی دیم دے آر ویری ویری والیوم ڈپلیٹڈ، جن کے اندر پانی کی شدید کمی ہے. اور اب ہم ان کو جب چیک کرنے لگیں گے تو اب ہم نے دیکھیں گے اوہو، اب اس پیشنٹ کی پہلی ٹریٹمنٹ، اس کو سویٹنگ نہیں ہوئی مگر اب اس کے گردے ڈیمیج ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، تو پہلی ٹریٹمنٹ اس کی یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو فلوئڈ دیں گے، فلوئڈ بائی وین IV سے. اور اب وہ فلوئڈ، وہ جو نارمل سلائن ہے، یہ بالکل اس کے ہی سبسٹیچیوٹ ہے جو ہم ORS کی صورت میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی پریونشن یہی ہے. تو پلیز نوٹ کریں کہ گرمیوں میں صرف پانی کم پینے سے نہیں، صرف سویٹنگ سے نہیں، لوز موشن بھی اگر لگ گئے تب بھی یو آر ان دا سیم رسک پروفائل جہاں پر گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں، جب ہم پتھری کی بات کرتے ہیں، دس از بینگ ویری کامن، اگر ہم گردوں کی پتھری کی بات کریں تو یہ کڈنی سٹونز بنتے کس وجہ سے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کڈنی سٹون بننے اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں لیکچر دے چکا ہوں پہلے بھی، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ
اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کا وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں. کڈنی سٹون کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ دیکھیں آپ آؤٹ سائڈ میں کسی جگہ پر جہاں پر فرض کریں گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی وہاں پر مزدور آئے, انہوں نے سب سے پہلے بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم اپنے گردوں کی صحت کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں, اینڈ وی آر ہیونگ ان آور شو ڈاکٹر فواد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ جو موٹاپا ہے وہ کس حد تک کسی بھی انسان کے گردوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس ٹاپک کو سامنے لایا. یہ میری اسپیشلٹی ہے. آئی ایم آلسو اوبیسٹی اسپیشلسٹ. دیکھیں موٹاپا براہ راست لنکڈ ہے کڈنی ڈیزیز کے ساتھ, براہ راست. بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں. یہ ایک تو یہ کہ شوگر اور بلڈ پریشر کو کرنے کے بعد یہ کڈنی کو ڈیمیج کرتا ہے, یعنی پیچھے موٹاپا ہے اور آگے شوگر اور شوگر کے آگے کڈنیز, مگر براہ راست بھی گردوں پہ اثر کرتا ہے. اور ہر صورت اس کے اوپر واچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس کی کمپلیکس میکانزم ہے کیسے کرتا ہے, مگر گردوں کے اندر پریشر کا بلڈ ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں ہائپر فلٹریشن. اس کی وجہ سے گردے بہت جلدی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور برن آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ خدا نخواستہ وہ ناکارہ ہو سکتے ہیں. تو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ اپنے ویٹ پہ نظر رکھیں. اگر آپ اپنے ویٹ پہ نظر رکھیں گے تو عین ممکن ہے شوگر بھی بہتر رہے, عین ممکن ہے بلڈ پریشر بھی بہتر ہے, اور عین ممکن ہے کہ گردوں کی لائف بھی بڑھ جائے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جب بھی کوئی انسان جس کو کڈنی کا ایشو آتا ہے وہ فوری طور پر بھی کسی کا انسان کو امیجیٹلی کوئی ایسی چیز ہوئی کہ گردے ایک دم ڈیمیج ہو گئے, یا یہ آہستہ آہستہ اٹس اے سلو پوائزننگ, اٹس اے سلو پروسیس کہ آرام آرام سے گردے آپ کے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے یا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, یعنی کہ امیجیٹلی بھی ہو سکتا ہے فوری طور پر کسی بھی خرابی کی وجہ سے, یا یہ اٹس اے سلو پروسیس؟ ویری ویری گڈ کوشچن اگین. سو فرسٹ آف آل گردے ڈیمیج ہونے کے 2-3 میکانزم ہیں. مثلاً اگر ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں جس کے ایک ایسا پیشنٹ ہمارے پاس موجود ہے, فرض کریں جس کے گردے کل کی تاریخ میں ٹھیک تھے اور آج شدید خراب ہو گئے, ایسا اسے کیا ہوا ہے؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں اس پیشنٹ کو عین ممکن ہے کہ اس کو نان سٹاپ موشن یا الٹیاں لگی ہیں, نہ سویئر گیسٹرنٹرائٹس, الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو گیا باڈی کے اندر, ڈی ہائیڈریشن. اچھا, ڈی ہائیڈریشن سے والیوم ڈپلیشن ہو جاتی باڈی میں, اور باڈی والیوم ڈپلیشن کو کرائسس کے طور پہ لیتی ہے, اور گردے اس کے ایپی سینٹر ہوتے ہیں, پوری ڈیمیج ہوتی. اس کے گردے ریکور ہو سکتے ہیں. ہم اس کو ود ان اے شارٹ ٹائم اگر آئی وی فلوئڈ دیں, اسے ڈرپ لگائیں, اس کے گردے بالکل ریکور نارمل ہو سکتے ہیں. یہی وہ اچھی بات ہے کہ جب فوری ڈیمیج ہوتے ہیں تو فوری ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, مگر جو سلو ڈیمیج ہوتے ہیں, روز ڈکلوران لگا, ہفتے بعد ڈکلوران لگا, پھر لگا, 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, اب اس کے گردے پکے اور لمبے عرصے کے لیے ڈیمیج ہوئے. اسی طرح شوگر اور بلڈ پریشر بھی سلو ڈیمیج کرتے ہیں, اور فرق یہ ہے سلو ڈیمیج والے ریکور نہیں کرتے, بہت کم کرتے ہیں. اچھا, ایک اور یہ چیز کہ کڈنی سٹونز کو ایوائڈ کرنے کے لیے کہ ہمارے کڈنی سٹونز بنے ہی نہ, اس کے لیے ہمیں اپنے گردوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے جب ہم بریک پہ گئے. دیکھیں کڈنی سٹونز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہمارے گردوں کو ڈیمیج اس طرح کرتے ہیں کہ گردوں کے اندر جا کے ایکسٹرا میس کے طور پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور مسلسل اریٹیشن انفیکشن پین یہ وہ کرتے رہتے ہیں. مگر یہ بنتے کیوں ہیں؟ بنتے اس طرح ہیں کہ کوئی پانی کم پیے اور کوئی سرٹن فوڈز ہیں, مثال کے طور پر کسی کا یورک ایسڈ زیادہ ہے, وہ یورک ایسڈ والی سٹونز اس میں بن جائے گی. کوئی ڈرائی فروٹس بہت زیادہ لیتا ہے, اس کے اندر آکزیلیٹ والی سٹونز بن سکتی ہیں. اور اسی طرح یہ ڈائٹ کا سبجیکٹ ہے جس کے لیے میرے کلینک کے اندر میں اپنے پیشنٹس کو پراپرلی ڈائٹ کی ایجوکیشن دیتا ہوں, اور میرے ساتھ ایک کوالیفائڈ ڈائٹیشین میری ٹیم کا حصہ ہیں, جس میں یہ بتانا چاہتا ہوں پیشنٹس کو کہ دیکھیں کڈنی سٹون ڈائٹ کا پرابلم ہے جو آگے سے گردے کے مرض میں بدل جاتا ہے. آپ اس کو ڈائٹ میں چینجز لا کر ہم اس پہ کسی اور دفعہ پروگرام رکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبا ٹاپک ہوگا, مگر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی ڈائٹس ہیں جن کے ساتھ کڈنی سٹون جڑی ہوئی ہے, ان کو اگر آپ اوائڈ کریں, یا دوسری اچھی ڈائٹس
جن سے کڈنی سٹون آپ کم ہو سکتے ہیں. اچھا دیکھیں اوور آل اگر ہم اپنے گردوں کی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے what we need to do, how we can actually take care of the health of our kidneys, کس طریقے سے ہم کیا کیا اقدامات کریں جس طریقے سے ہم اپنے گردوں کی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ. ویل بینگ کے لیے سب سے اہم سوال یہ. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہیلدی ہیں وہ باقاعدگی سے ہر 6 ماہ بعد اپنے بلڈ کے ٹیسٹ کروائیں. اور اگر دوسری بات اپنا شوگر کا چیک کروائیں, بلڈ پریشر چیک کروائیں, اپنے یورین کا ٹیسٹ کروائیں, کڈنی کے ٹیسٹ کروائیں. ہر 6 ماہ بعد ہیلدی ہوتے ہوئے بھی اپنے وزن پہ نظر رکھیں اور پھر اگر ضرورت پڑے کڈنی کا الٹرا ساؤنڈ بھی کروائیں. میرے خیال میں اتنی یہ احتیاطی تدابیر سال میں 2 دفعہ, یعنی فرض کریں ایک ٹائم جنوری میں اور ایک ٹائم جون میں, یہ 1-2 ٹائم سال میں اپنے بیسک ٹیسٹ کروا لیں. اور پھر آپ کو سب سے بڑی پرابلم کڈنی کے مسائل میں یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا. یعنی یہ نہیں کہ اس کے لیے آپشن موجود نہیں, پتہ نہیں چلتا. تو بھئی پتہ کیسے چلے؟ ہیلدی یا نارمل ہوتے ہوئے آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں. جب آپ کو لگتا ہے میں ٹھیک ہوں, آپ کو لگتا ہے میں بالکل تندرست ہوں, تو آپ اپنے بیسک ٹیسٹ کروائیں. ہو سکتا ہے کچھ ٹھیک نہ ہو, ٹھیک ہے. ان ٹیسٹوں میں یورک ایسڈ مینشن کرنا ضروری ہے. یعنی کہ آف اینڈ آن اپنے ٹیسٹ یا سال پہ 2 مرتبہ اپنی کڈنی ٹیسٹ کروانا, دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. اے ہیلدی لائف اسٹائل دس کین ایکچولی پریونٹ یو فرام لائک کڈنی ڈیزیزز. اور اس کے ساتھ ساتھ بیجا پین کلرز کا استعمال جو ہے وہ آپ کے گردوں کو متاثر کر سکتا ہے. سو ون شوڈ ایوائڈ یوزنگ سچ کائنڈ آف پین کلرز دیٹ کین ہارم یور کڈنیز. اور اس طریقے سے آپ اپنی اوور آل کڈنی ہیلتھ کو جو ہے وہ ٹھیک رکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فواد فار بینگ ود اس ٹوڈے.